میرے بھائی میرا جو ٹاپک یہی ہے کہ یہ یہودی، یہ مجرم قوم، انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ان کی بے عزتی کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، یہ ان کو مرڈر کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کے دعوے کے مطابق ہم نے مرڈر کر دیا، اور یہ وہ مجرم قوم ہے جنہوں نے نبیوں کا مرڈر کیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ مجرم قوم ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، یہ وہ مجرم قوم ہے جو قیامت تک یہ جرم کرتے رہیں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبیوں کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں کیا، تو ہم اور آپ یا آئندہ آنے والی نسل، ان کی کوئی کیا حیثیت ہے ان کے نزدیک؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے تاریخ کو جانیں، سمجھیں، ان کے جرم کو دیکھیں، اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے جو اس امت کو منع کیا کہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، تو ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچنا ہے۔ تیسری بات کہ جو حل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں بتلایا، اس حل کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا یہودیوں کو یہ مسلمان قتل کریں گے چن چن کے، یہاں تک کہ اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو درخت آواز دے گا تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آ، یہودی چھپا ہے، اور وہاں جا کے اس کو قتل کریں گے۔ صرف غرقت درخت کے، ایک جھاڑ ہے اس کو غرقت کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو اردو میں غرقت کو کانٹے دار جھاڑ ہوتا ہے، اس کا کیا لفظ ہے بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، سوائے غرقت جھاڑ کے، اور اسی لیے آج اسرائیل میں یہ جھاڑ بہت لگایا جا رہا ہے، یہ بھی ان کی بیوقوفی ہے، تو یہ جھاڑ بہت لگایا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے اور انہیں ختم کریں گے، اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن وہ کون سے مسلمان ہوں گے؟ خود یہودی کہتے ہیں، سنیے گا غور سے، خود یہودی کہتے ہیں آج کے مسلمان ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، وہ مسلمان جو ہمیں ماریں گے وہ اور صفت والے لوگ ہیں، وہ اور شان والے لوگ ہیں، اور یہاں تک کہا جتنی بھیڑ مسجدوں میں جمعہ میں ہوتی ہے، جب اتنی بھیڑ فجر میں آ جائے گی تو وہ مسلمان ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو بہرکیف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مغضوب علیہم یہودیوں کا راستہ ہے، اور ضالین جو عیسائیوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو سمجھ کر اس سے دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے دشمن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائے، آخرت میں نجات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، ہر اس عمل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ